بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاقالہ، اقالہ کا بیان۔ کل تو بتا چکے تھے کہ اقالہ کسے کہتے ہیں، کہ دو آدمیوں کے درمیان جو عقد ہوا ہے اس عقد کو اٹھا دینے کو اقالہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ کہے کہ میں نے اقالہ کیا یا چھوڑ دیا یا فسخ کیا تو یہ سب اقالہ ہے۔ یا یہ کہہ دے کہ ہمارا جو سامان آپ نے لیا ہے مبیع کو آپ واپس کر دیں، میں آپ کو سمن واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے مبیع واپس کیا، اس نے سمن واپس کر دیا، یہ بھی جو ہے واپس لینا دینا، یہ بھی کیا ہے، اقالہ ہے۔ لیکن ہر عقد میں اقالہ نہیں ہوتا۔ عقد بیع میں اقالہ ہوتا ہے، عقد نکاح ہو، طلاق ہو، عتاق ہو، اس میں جو ہے اقالہ نہیں ہوتا۔ کل بیان کیا تھا کہ اقالہ میں کیا ہے کہ جتنے میں خریدا ہے اتنے ہی میں واپس کرنا ہوگا۔ مثلا بائع نے کہا کہ فلاں سامان جو ہم نے آپ کے ہاتھ بیچا ہے آپ واپس کر دیجئے، ہم سمن واپس کر دیتے ہیں۔ تو بائع نے کہا میں مبیع واپس، مشتری نے کہا میں مبیع واپس کر دیتا ہوں، لیکن 1000 میں نے خریدا ہے، اب میں 1500 آپ سے لوں گا، 500 زیادہ۔ یہ ذاتی کی شرط کیا ہے، یہ باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ اقالہ تو صحیح رہے گا مگر 1000 ہی دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے مشتری نے یہ کہا کہ اگر مشتری نے بائع سے کہا کہ جو فلاں سامان میں نے آپ سے خریدا ہے اب آپ واپس لے لیجئے، میرا پیسہ واپس کر دیجئے۔ تو بائع نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا جو ہے سامان واپس لے لیتا ہوں، آپ کا سمن واپس کر دیتا ہوں، مگر 1000 میں نے بیچا ہے، اب میں 1000 واپس نہیں کروں گا، 800 روپیہ واپس کروں گا یا 900، جتنا سمن ہے اس سے کم واپس کروں گا۔ تو یہ اس کی شرط لگانا کہ کم دوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اقالہ صحیح اگر کر لیں تو صحیح ہے، اور جتنے قیمت میں اس نے بیچا تھا اتنے ہی واپس کرنا ہوگا، کمی ذاتی کی شرط جائز نہیں۔ تو اس میں امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد تینوں بزرگوں کا اختلاف تھا کہ اقالہ کیا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اقالہ یہ عاقدین کے درمیان فسخ ہے، اور اگر تیسرے کے حق میں ہو تو یہ بیع جدید ہے۔ مثلا زید نے بکر سے خریدا تھا، اب یہ دونوں آپس میں واپس کر لیں تو یہ اقالہ ہے، اور اگر زید وہی مال خالد کے ہاتھ فروخت کر دے تو یہ بیع جدید ہے۔ لیکن اگر فسخ کرنا جو ہے، فسخ متعذر ہو تو اب اقالہ باطل ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ مثلا زید نے بکری خریدا بکر سے، اور زید کے ہاں بکری نے بچہ دے دیا، تو اب جو ہے اس کا فسخ نہیں ہو سکتا، تو اب فسخ نہیں تو اقالہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقالہ یہ بیع ہے، لیکن اگر بیع قرار دینا ممکن نہ ہو تو اسے فسخ قرار دیں گے، اور فسخ قرار دینا ممکن نہ ہو تو یہ باطل ہو جائے گی۔ تو اولاً کہتے ہیں کہ یہ بیع میں کیا ہوتا ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ آپسی رضامندی سے مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے۔ یہاں مشتری نے مبیع واپس کیا اور اپنی طبیعت سے مبیع واپس کیا، بائع نے جو ہے اپنی طبیعت سے سمن واپس کر دیا، تو مال کا تبادلہ مال سے ہوا، تو دونوں کی طرفین کی رضامندی بھی پا لی گئی ہے۔ یہی بیع میں بھی ہوتا ہے کہ مال کا تبادلہ مال سے، آپسی رضامندی سے، تو یہ بیع ہے۔ لیکن اگر بیع قرار دینا ممکن نہ ہو تو فسخ قرار دیں گے۔ کیسے کہ بیع کے لیے ضروری ہے کہ مشتری جو چیز خریدنے کے بعد قبضہ کر لے، اور قبضہ کے بعد تب بیچ سکتا ہے، قبل قبضہ جو ہے بیچنا جائز نہیں۔ تو یہاں زید و بکر نے آپس میں خرید و فروخت کیا، ابھی زید نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا، مبیع جو ہے بکر ہی کے پاس ہے، اور اس نے کہا ایسا ہے کہ جو ہم لوگوں نے بیع کیا ہے فسخ کر لیں اور یہ معاملات ختم کر دیں، تو بکر نے کہا ٹھیک ہے ختم کر دیجئے، اب مبیع جو ہے میں اپنے ہی پاس رکھوں گا،
اور آپ سمن بھی اپنے پاس رکھیے، نہ ہم بھی آپ کے حوالے کریں گے نہ آپ سمن ہمارے حوالے کیجیے گا، تو اس کو بیع قرار دینا ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مشتری نے خریدنے کے بعد اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو قبضہ سے پہلے بیچنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ بیع تو قرار نہیں دے سکتے۔ جب بیع قرار نہیں دے سکتے تو اسے فسخ کہیں گے۔ تو اولاً امام ابو یوسف کے ہاں اقالہ یہ فسخ ہے، نہیں بیع ہے، اور اگر بیع قرار دینا ممکن نہ ہو تو فسخ قرار دیں گے۔ لیکن اگر فسخ قرار دینا بھی ممکن نہ ہو تو اب اقالہ ہی باطل کر دیں گے۔ کیسے؟ جو مثال ابھی ہم نے دی کہ مثلاً زید نے بکر سے باندی خریدی، اور باندی خریدنے کے بعد جو ہے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ زید یہاں بکر ہی کے ہاں باندی کے ہاں پیدائش ہو گئی، بچہ دے دیا، تو اب جو ہے اس کو بیع قرار دینا ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ ابھی زید نے جو اس پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا، اور اسے فسخ بھی قرار نہیں دے سکتے ہیں، تو جب فسخ بھی نہیں تو اب اقالہ باطل ہو جائے گے۔ وہ جو ہے مشتری مبیع پر قبضہ کر لے اور بائع جو ہے ثمن پر قبضہ کر لے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے بین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اقالہ جو ہے یہ اولاً فسخ ہے، جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن اگر فسخ قرار دینا متعذر ہو، جیسے کہ یہی کہ باندی پر قبضہ نہیں کیا، قبضہ کرنے سے پہلے جو ہے بائع ہی کے ہاں اس نے بچہ جن دیا، تو اب اسے فسخ نہیں قرار دے سکتے۔ فسخ کرنا جو ہے متعذر ہو تو اب جو ہے اسے وہ بیع قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر بیع قرار دینا ممکن نہ ہو، کیسے ہی قبل قبضہ والی مثال، تو اب اس صورت میں جو ہے اقالہ باطل ہو جائے گا اور بیع ثابت ہوگی۔ اب یہ اختلاف ہے ان تینوں بزرگوں کا۔ اب دلیل لیجئے۔ لمحمد ان اللفظ للفسق والرفع، امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اقالہ جو ہے یہ فسخ کرنے اور اٹھا دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لغت میں اقالہ کہتے ہیں فسخ کرنا اور عقد کو اٹھا دینا۔ اب اس کو ثابت کر رہے مثال سے، یقال اقلنی اسرتی، دعا میں لوگ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہم اقلنی اسرتی، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری لغزشات کو تو اٹھا دے، معاف فرما دے۔ تو دیکھیے یہاں اقلنی ہے اقالہ سے، کہ مجھ سے جو لغزشات ہوئے ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس کو ختم فرما دے، اٹھا دے۔ تو یہاں بھی جو ہے جب لغت میں یہ معنی ملحوظ ہے تو اصطلاح میں بھی وہ معنی ملحوظ رہے گا کہ ان اللفظ للفسق، لفظ اقالہ یہ فسق اور رفع کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ اقلنی اسرتی، کہ اے اللہ میری لغزشات کو تو معاف فرما دے، اٹھا دے۔ فَيُوَفَّرُ عَلَيْهِ قَضِيَّتُهُ، تو اب لفظ کے اقالہ کے جو لغوی معنی ہے تو پورا معنی جو ہے پر عمل کرایا جائے گا، کہ لفظ کا جو حقیقی معنی ہے اسی حقیقی معنی پر جو ہے اس کو عمل کرایا جائے گا۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ، اور جب معنی حقیقی پر عمل متعذر ہو جائے، یعنی فسق متعذر ہو جائے، تو یحمل علی محتملہ، تو اب اس کے جو محتملات ہیں ان پر جو ہے یہ محمول کیا جائے گا۔ اور وہو البیع، اور اس کے محتملات میں سے ایک بیع ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب کی حقیقی معنی تو فسق کے لیے ہے، رفع کے لیے ہے، لیکن حقیقی معنی جہاں متعذر ہے تو اس میں جتنے معنی کا احتمال ہے کسی ایک معنی پر جو ہے عمل دلا دیں گے۔ تو ہم نے غور کیا تو اس کا ایک معنی بیع کا بھی آتا ہے، جیسے کہ زید نے بکر سے کوئی سامان خریدا اور اگر پھر بکر کو واپس کر دے تو یہ اقالہ ہے، اور بکر کو واپس نہ کر کے اسی دام میں یا اس سے کم میں یا اس سے زیادہ میں جو ہے تیسرے شخص کو، خالد کو دے دے، تو اس کو آپ بیع کہتے ہیں۔ تو اگر وہی واپس کر دیں بائع کو تو اقالہ، اور تیسرے کو دے دیں تو یہ کیا ہے؟ بیع۔ تو گویا اقالہ کے محتملات میں سے ایک احتمال بیع کا ہے۔ تو جہاں جو ہے اقالہ کا لغوی معنی متعذر ہو
تو وہاں احتمالی معنی پر عمل دلائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ بے ہے۔ اللہ ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہو بیعن فی حق الثالث، کہ تیسرے شخص کے حق میں اقالہ جو ہے بے ہے۔ یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہوئی۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام ابو یوسف کا قول کیا ہے کہ اقالہ اولاً بے، اقالہ اولاً کیا ہے؟ بے، اور جب بے قرار دینا ممکن نہ ہو تو یہ فسخ ہے۔ اور اولے ابی حنیفہ اولے ابی یوسف، امام ابو یوسف کی دلیل انہو مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ اقالہ جو ہے مال کا تبادلہ مال سے رضامندی سے۔ مثلا زید نے خریدا تھا بکر سے، تو زید بکر کے پاس جو ہے مبی واپس کرے، اور بکر جو ہے نے جتنا سمن لیا تھا سمن جو ہے جو ہے زید کو واپس کرے۔ تو اس نے اپنی رضامندی سے مبی واپس کیا، اس نے اپنی رضامندی سے سمن واپس کیا، تو یہ اقالہ میں یہ ہوتا ہے۔ اور مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کو بے بھی کہتے ہیں، اسے تو جو ہے اقالہ جو ہے یہ حقیقت میں بے ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل کہ انہو مبادلۃ المال بالمال، کی اقالہ یہ مال کا تبادلہ مال سے کی باہم رضامندی سے۔ وہذا ہوا حد البیع، کہتے ہیں اور یہی بے کی تعریف ہے کہ عاقدین کا آپسی رضامندی سے مال کا تبادلہ مال سے کرنا۔ ولہذا یبطل بہلاک الصلعۃ، کہتے ہیں اسی لیے کہ اگر جو ہے مبی باطل ہو جائے، اگر جو ہے کہ مال جو ہے مبی جو ہے کہ ہلاک ہو جائے، تو یہ اقالہ باطل ہو جائے گا۔ کہ مثلا زید نے بکر سے جو ہے بکری خریدی، اور بکری پر قبضہ بھی کر لیا، اور زید کے پاس بکری مر گئی۔ اب زید یہ کہہ رہا ہے کہ بکری مر گئی، آپ اقالہ کر لیں، تو اب اقالہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مبی تو ہلاک ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں وَيَبْطُلُ بِهِلَاكِ الصَّلْعَةِ، اور سامان یعنی مبی کے ہلاک ہونے سے اقالہ باطل ہو جاتا ہے۔ وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ، اور عیب کی وجہ سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ وَتَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ، اور اس سے شفعہ ثابت ہوتا ہے۔ مشتری نے جب سامان خریدا تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اور صحیح حالت میں خریدا، اب بائع کے ہاں کچھ دن چھوڑ دیا، اب بائع سے جب مبی کو اپنے قبضے میں لیا، اپنی کسٹڈی میں لیا، تو دیکھ رہا کہ یہ تو عیب پیدا ہو گیا ہے، تو عیب کی وجہ سے مشتری کو یہ حق ہے کہ اس کو واپس کر دے۔ اور زید نے اپنا کھیت، اپنی زمین فروخت کی بکر کے ہاتھ، تو اب فروخت کرنے کے بعد جب بکر کی ملکیت ہو گئی، تو اب جو پڑوسی ہے، پڑوسی کو حق شفعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے بے میں ہوتا ہے، ایسے ہی اقالہ میں بھی حق شفعہ ثابت ہوتا ہے۔ تو فرماتے دیکھیے کہ بے کے جتنے معاملات ہیں، مثلا جیسے مبی ہلاک ہو جائے مشتری کے پاس، تو اب واپسی باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر جو ہے بائع کے پاس مبی میں عیب پیدا ہو جائے، تو مشتری عیب کا عوض واپس لے سکتا ہے۔ اور جیسے بے سے جو ہے حق شفعہ ثابت ہوتا ہے، ایسے اقالہ سے بھی حق شفعہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو جتنے حقوق احکام جو ہے بے کے ہیں، وہی احکام اقالہ کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اقالہ جو کیا ہے؟ بے ہے۔ وَهَذِهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ، اور یہ سب بے کے احکام ہیں۔ یہ تو امام ابو یوسف کی دلیل ہوئی۔ ولی ابی حنیفہ، امام الائمہ کی دلیل کہ ان اللفظ ينبئ عن الفسق والرفع، جو امام محمد کی دلیل ہے وہی امام اعظم کی بھی دلیل ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ لفظ اقالہ یہ خبر دیتا ہے فسق اور رفع کی، کہ اقالہ کے معنی لغت میں ہے کہ معاملات کو فسق کرنا اور اسے اٹھا دینا، کما قلنا، جیسا کہ ہم نے امام محمد کی دلیل میں یہ فرمایا ہے۔ تو والاصل اعمال الالفاظ فی مقتضیاتها الحقیقیہ، اور اصل کلی یہ ہے کہ لفظ کو اس کے معنی جو ہے حقیقی پر عمل دلایا جائے، اس کے مقتضیات حقیقی پر عمل دے۔ ہاں جہاں معنی حقیقی متعذر ہو تب معنی مجازی کی طرف رجوع کریں گے۔ ولا یحتمل ابتداء العبد،
اقتضاء العقد، اور یہ جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا، امام ابو یوسف نے بھی فرمایا تھا کہ یہ کہ کہ میں کیا ہوتا ہے مبادلۃ المال بالمال، مال کا تبادلہ مال سے، اور اقالہ میں بھی مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اسے بیع قرار دیں گے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اور امام محمد نے فرمایا کہ جب فسخ قرار دینا ممکن نہ ہو تو بیع قرار دے دیں گے۔ تو ان دونوں بزرگوں کی دلیل کا جواب کہتے ولا یحتمل ابتداء العقد، اور اقالہ جو ہے ابتداءً جو ہے عقد کا احتمال نہیں رکھتا، لے یحمل علیہ، تاکہ جو ہے ابتدائی عقد پر محمول کیا جائے، اندہ تعذرہ، فسخ کے متاثر ہونے کی وجہ سے، لأنہ ضدہ، کیونکہ جو ہے کہ عقد جو ہے اقالہ کی ضد اپوزٹ ہے، واللفظ لا یحتمل ضدہ، اور لفظ جو ہے اپنے ضد کا احتمال نہیں رکھتا، وتعین البطلان، تو اب اقالہ کے باطل ہونا متعین ہو گیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی، کہ لفظ جو ہے معنی حقیقی پر عمل دلائیں گے، اگر معنی حقیقی کسی وجہ سے دشوار ہو جائے تو معنی مجازی مراد لیتے ہیں، لیکن معنی مجازی اور معنی حقیقی میں کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے آسمان بول کر کے بلندی لے لیں کہ آسمان بھی بلندی پر ہے اور سر کے اوپر بھی بلندی ہے، تو لفظ کا جو ہے معنی مجازی اور حقیقی میں کچھ ربط اور تعلق ہوتا ہے کہ اگر آسمان بول کر کے زمین مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ زمین اور آسمان دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں اور ضد ہوں تو اب جو ہے اس مان جو ہے اس کے جو ضد ہیں تو ضدی معنی پر محمول نہیں کر سکتے ہیں، اور جب معنی حقیقی متاثر ہو تو معنی مجازی کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں میں کچھ نہ کچھ مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ ولا یحتمل ابتداء العقد، اور یہ کہتے ہیں کہ اقالہ جو ہے ابتدائی عقد کا جو ہے احتمال ہی نہیں رکھتا، جب کیونکہ اقالہ کہتے ہیں ملکیت زائل کرنے کو، کہ مبیع سے جو ہے مشتری کی ملکیت زائل ہو جاتی ہے، اور ثمن سے جو ہے بائع کی ملکیت، کہ یہ اس کو واپس کر دیتا ہے اور اس سے اپنا مال واپس لے لیتا ہے، تو یہاں اس کو زائل کرنا ہے، اور بیع میں کیا ہے ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اقالہ جو ہے کہ لغت میں اقالہ کے معنی ہی ہے فسخ کرنا، رفع کرنا، اور بیع کے معنی ہے کہ اثبات ملکیت ثابت کرنا۔ تو اقالہ میں فسخ کا معنی ہے، اور بیع میں جو ہے ثبوت ملک، اثبات ملک کا معنی ہے۔ تو رفع، فسخ اور ثبوت، ان دونوں میں کیا ہے یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، تو جہاں فسخ متاثر ہوگا وہاں اثباتی معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ فرماتے ولا یحتمل ابتداء العقد، اور اقالہ جو ہے ابتدائی عقد کا احتمال نہیں رکھتا، تاکہ جو ہے لفظ اقالہ کے باطل ہونے متاثر ہونے کی صورت میں جو ہے ابتدائی عقد پر محمول کیا جائے، لأنہ ضدہ، کیونکہ عقد جو ہے یہ اقالہ کی ضد ہے، اور لفظ لا یحتمل ضدہ، اور لفظ جو ہے اپنے ازداد کا احتمال نہیں رکھتا۔ فتعین البطلان، تو اب یہ جو ہے اقالہ کا باطل ہونا متعین ہو گیا، تب یہ متعین ہو گیا کہ یہاں اقالہ کا معنی صحیح، اقالہ جو ہے یہاں نہیں ہو سکتا، اور کہ اقالہ یہاں باطل ہے۔ وَقَوْنُهُ بَيْعًا فی حق الثالث، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا تھا کہ اقالہ اصل میں کیا ہے فسخ ہے، اگر فسخ جو ہے متعین، اگر فسخ کا احتمال نہ ہو متعذر ہو تو وہاں بیع مراد لیں گے، اور اس کی دلیل کیا تھی کہ اقالہ جو ہے یہ دونوں کے درمیان فسخ ہے اور تیسرے کے حق میں بیع جدید ہے، تو جب تیسرے کے حق میں بیع جدید ہے تو بیع کا گویا احتمال رہتا ہے، تو عاقدین میں اگر جو ہے فسخ کا احتمال نہ ہو تو وہاں بیع مراد لے لیں گے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں وَقَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ، اور تیسرے کے حق میں اقالہ کو بیع قرار دینا، یہ امر ضروری، یہ بربنائے ضرورت ہے، اور لأنه يثبت به مثل حکم البیع، کیونکہ
یہاں اقالہ سے جو ہے بے کے حکم کے مثل کا ثبوت ہوتا ہے، اور وہ الملک، اور وہ کیا ہے، مالک ہونا، ملکیت۔ تو جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے اس سے جو ہے دوسرے معنی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ لا مقتضی صیغت، اور لفظ اقالہ کے صیغے سے جو ہے یہاں ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اذ لا ولایت لہما، کیونکہ عاقدین کو دوسرے کے حق میں یعنی شخص ثالث کے پر جو ہے ولایت حاصل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام اعظم کے نزدیک اقالہ فسق، اور جہاں فسق کا احتمال نہ ہو تو اقالہ ہی باطل، صاحب امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے اقالہ بے، اور بے متعذر ہو تو فسق، فسق متعذر ہو تو جو ہے اقالہ باطل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ کیا ہے، فسق، اور فسق متعذر جو ہے ہو تو بے، اور بے بھی متعذر ہو تو لفظ اقالہ ہی باطل۔ یہ بات ثابت ہو گئی، فنقول، ہم یہ اب کہتے ہیں کہ اذا شرط الاکثر، کہ جب اس نے زیادہ کی شرط کی، اور یہ زیادہ کی شرط کون کرے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ بائع جب کہے گا کہ آپ ہمارا سامان واپس کر دیں اور اپنا پیسہ لے لیں، تو اب مشتری کہے گا کہ ٹھیک ہے میں تو واپس کر دوں گا، مگر 1000 میں میں نے خریدا ہے تو اب 1500 روپے لے لوں گا تب واپس کروں گا۔ تو ذاتی کی شرط کون کرے گا؟ یہ مشتری، کہ جب مشتری نے جو ہے ثمن اول پر ذاتی کی شرط کی، فالاقالۃ علی الثمن الاول، تو اقالہ ثمن اول ہی پر ہوگا۔ مشتری کی یہ جو ذاتی کی شرط ہے یہ باطل ہوگی، کیوں لتعذر الفسق علی الزیادۃ، کیونکہ ثمن اول پر زیادتی جو ہے یہ زیادتی جو ہے سے جو ہے فسق متعذر ہو جاتا ہے، کیونکہ فسق کہتے ہی ہیں کہ ثمن اول پر یا اسی کے مثل پر ختم کر دینا۔ فرماتے لتعذر الفسق علی الزیادۃ، ثمن اول کی زیادتی پر جو ہے فسق متعذر ہوتا ہے، اور رفع ما لم یکن ثابتا محال، کیونکہ جو چیز ثابت نہ ہو اس کا رفع محال ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اقالہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز ثابت ہو اسے اٹھا دینا۔ تو 1000 روپے میں اس نے جو ہے بکری کا بچہ خریدا تھا، اور بکری کا بچہ واپس لے لے، 1000 روپیہ دے دے، تو چونکہ اس کے ذمے 1000 ثابت ہے، تو جو چیز ذمے میں ثابت ہے اسی کے اٹھا دینے کا نام اقالہ ہے۔ تو بے ہوئی تھی 1000 روپے میں، 1000 روپیہ واجب فی ذمہ ہے، اور یہ 1500 کا مطالبہ کر رہا، تو 500 تو اس کے ذمے میں ثابت ہے ہی نہیں، صرف جو ہے 1000 ثابت ہے۔ تو جو چیز ثابت نہیں اس کو اٹھانا کیا معنی ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ اذ رفع ما لم یکن ثابتا محال، کیونکہ جو چیز ذمے میں ثابت نہ ہو اس کو اٹھا دینا محال ہے۔ فیبطل الشرط، تو اضافی ذاتی کی شرط باطل ہو جائے گی، لأن الاقالۃ لا تبطل بالشروط الفاسدہ، کیونکہ اقالہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف البیع، کہتے ہیں برخلاف بے کے، کہ لأن الزیادۃ یمکن اثباتها فی العقد، کیونکہ اس میں جو ہے زیادتی ثابت کرنا ممکن ہے، ويتحقق الربا، تو اب اس میں ربا کا بھی تحقق ہوگا، کیونکہ وہ ذاتی جو خالی عن العوض ہو اسی کو ربا کہتے ہیں، تو وہاں ربا کا تحقق ہوگا۔ لیکن اما ما لم یمکن اثباتها فی الرفع، لیکن جو اس کا جو ہے جو چیز ثابت ہی نہ ہو اس کو رفع میں، فسق میں ثابت کرنا یہ محال ہے۔ وقضا اذا شرط العقل، اور ایسے ہی اگر کسی نے عقل کی شرط کی تو وہ بھی محال ہے، وہ بھی باطل ہے۔ مثلا یہ کون شرط کرے گا؟ یہ مشتری، یہ بائع شرط کرے گا۔ مثلا مشتری نے کہا کہ آپ اپنی بکری واپس لے لیجئے اور مجھ کو 1000 روپیہ واپس کر دیجئے، تو اب بگر کہہ رہا ہے جو بائع ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی بکری واپس تو لے سکتا ہوں، لیکن 1000 اب واپس نہیں کروں گا، آپ کو جو ہے
800 لینا ہوگا یا 900 لینا ہوگا، تو کمی کی شرط رکھتا ہے یہ بائع۔ کہتے ہیں اور ایسے ہی جب کمی کی شرط کیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے، لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ کمی کرنے کی، مثلا مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد جو ہے مبیع میں کچھ عیب پیدا ہو گیا، بائع نے دیا تھا تو عیب سے بری تھا، اور مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے مبیع میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب عیب کی وجہ سے جو نقصان ہوا، مثلا اس بکری کی قیمت تھی 1000، لیکن جو عیب پیدا ہوا ہے اب 1000 میں کوئی نہیں لے گا، جو بھی لیں گے 800 سے زیادہ میں نہیں، تو اب بائع یہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں بھی 800 ہی دوں گا کیونکہ اس میں عیب پیدا ہو گیا ہے۔ مگر یہ کہ مبیع میں عیب پیدا ہو جائے، فحینئذ جازت الاقالۃ بالاقل، تو اس وقت جو ہے کہ ثمن اول سے اقل پر اقالہ جائز ہے، لأن الحق یجل بإزاء ما فات بالعیب، کیونکہ یہاں جو ہے ثمن اول سے کم کرنا یہ اس کے مقابل کر دیا جائے گا کہ عیب کی وجہ سے جو وصف